بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتش پرست سمعن۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست سمعن نامی رہتا تھا۔ وہ ایک بار بیمار پڑ گیا اور قریب المرگ ہو گیا۔ حضرت حسن کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے اور وہ آگ دھوئیں سے کالا پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور مسلمان ہو جا۔ ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پرستش کی، اب دین اسلام کو آزما، شاید خدا تجھ پر رحم فرمائے۔ سمعن نے کہا کہ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھلائیے۔ آپ نے فرمایا دیکھ تو نے 70 برس آگ کی پوجا کی اور میں نے ایک روز بھی اس کو نہیں پوجا۔ اب میں اور تم دونوں آگ میں اپنا اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کا جلاتی ہے اور کس کو چھوڑتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس کا تو پجاری ہے اس لیے وہ تجھے نہ جلائے، اور میں اس کا پجاری نہیں اس لیے وہ مجھے جلا دے، مگر مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدا کی قدرت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو لو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ جلتی آگ میں ڈال دیا اور دیر تک اس میں ڈالے رکھا۔ سمعن نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر سمعن بے قرار ہوا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا اور عرض کرنے لگا، اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی پوجا کی ہے اور اب چند سانسیں باقی ہیں، تو اس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے تو میرا خدا فوراً راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پرستش معاف فرمائے گا۔ سمعن نے کہا اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ حق تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت حسن نے ایک اقرار نامہ لکھ دیا اور سمعن کو دے دیا۔ سمعن نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر حسن کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبر میں اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھنا تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور سمعن مر گیا۔ حضرت نے اس کی وصیت کے مطابق کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حسن بصری مطلق نہ سوئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر قدر نہیں رکھتا، پھر خدا کی ملک پر میں نے کیسے مہر کر دی اور اقرار نامہ لکھ دیا۔ اسی خیال میں سو گئے تو سمعن کو دیکھا کہ تاج سر پر رکھے اور نورانی لباس پہنے وحشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن نے دریافت کیا کہ اے سمعن کیا حال ہے؟ اس نے کہا آپ کیا پوچھتے ہیں؟ حق تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور ایک بہت بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، اور جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی ہیں کہ مجھ میں طاقت نہیں کہ بیان کر سکوں۔ اب آپ کے ذمے کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، اب یہ لیجئے اپنا اقرار نامہ کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس نے حضرت حسن بصری کو دے دیا۔ حضرت حسن بصری جب بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ تذکرہ اولیاء صفحہ 39 سے 40۔ سبق: اللہ والے جب کسی بدکار، گناہگار اور کافر ناہیجار کی طرف بھی توجہ فرما لیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے جب کسی بات کا عہد با اقرار کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے بلی کے عہد با اقرار سچا کر دیتا ہے، اور جو بات ان کے منہ سے نکل جائے وہ پوری کر دیتا ہے۔ پھر جو ان بلیوں اور نبیوں کے بھی آقا و مولا اور سردار ہیں، یعنی حضور سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کیوں نہ جنت کے مالک و مختار ہوں گے، اور ان کی یہ شان کیوں نہ ہوگی کہ وہ جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں اور جسے چاہیں جنت سے نکال دیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔